دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 67 سلطان الولد قونیا ستمبر 1248 عیسوی۔ اس ناگوار خوفناک رات کے بعد سے میرے والد پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہر کسی کا کہنا ہے کہ رنج و غم کے مارے وہ اپنے حواس کھو چکے ہیں۔ جب پوچھا جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ امر القیس کا قصہ سناتے ہیں۔ شاہ عرب تھا جسے بے حد پسند کیا جاتا تھا، بے انتہا امیر اور وجیح، لیکن ایک روز غیر متوقع طور پر انہوں نے اپنی مکمل و بھرپور زندگی ترک کر دی، اپنی تمام مال و دولت چھوڑی اور تب کے بعد سے ایک سے دوسری جگہ سرے گرداں رہے۔ اپنے محبوب سے محرومی پر آپ یوں ہی بدل جاتے ہیں، میرے والد نے کہا۔ یہ تمہاری شاہانہ ذات کو خاک میں تحلیل کر کے اندر کے درویش کو باہر لے آتا ہے۔ اب جبکہ شمس تبریز ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے ہیں، میں بھی رخصت ہو چکا ہوں۔ میں اب کوئی عالم یا مبلغ یا واعظ نہیں رہا۔ میں عدم کی تجسیم ہوں۔ یہی میری فنا ہے، یہی میری بقا۔ اگلے روز سرخی مائل سنہری بالوں والے تاجر نے ہمارے دروازے پر دستک دی، جو دنیا کا بدترین دروغ گو دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ شمس تبریز کو بغداد میں برسوں سے واقف تھا۔ پھر اپنی آواز کو کسی رازدارانہ سرگوشی میں بدلتے ہوئے اس نے قسم کھائی کہ شمس تبریز حیات اور بخیریت تھے۔ اس کے مطابق شمس تبریز ہندوستان کے کسی آشرم میں روپوش مراقبہ کر رہے تھے اور ظاہر ہونے کے لیے مناسب وقت کے منتظر تھے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر کسی ایمانداری کا شائبہ تک نہ تھا، لیکن میرے والد گویا دیوانے ہی ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس شاندار خوشخبری کے بدلے میں وہ کیا چاہتا ہے۔ ذرا بھی شرم کیے بغیر اس تاجر نے کہا کہ وہ اپنے لڑکپن میں درویش بننا چاہتا تھا، لیکن چونکہ زندگی اسے کسی اور ڈگر پر لے گئی تو وہ کم سے کم مولانا رومی جیسے مشہور و معروف عالم کا کافتان پا کر بے حد خوش ہوگا۔ یہ سن کر میرے والد نے اپنا مخمل کا بیش قیمت کافتان اٹھایا اور اسے فوراً ہی تھما دیا۔ لیکن بابا، آپ نے اپنا بیش قیمت کافتان اس شخص کو کیوں دیا جبکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا؟ میں نے اس آدمی کے رخصت ہوتے ہی دریافت کیا۔ اس پر میرے والد نے جو کہا وہ یہ تھا، تم سمجھتے ہو کہ اس کے جھوٹ کے سامنے کافتان کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن میرے بیٹے تصور کرو، اگر وہ سچ کہہ رہا تھا، اگر میرے شمس واقعی زندہ ہوتے تو اس خبر کے عوض میں اپنی زندگی دے دیتا۔